پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نطق کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نطق کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج ایک بہت پیارے حدیث آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے والا ہوں، اس سے ہمارے ایمان، ہمارے عقائد مضبوط ہو جائیں گے۔ حضرات، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خندق کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چٹان آ جاتا ہے، بیچ میں ایک چٹان آ جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام اس چٹان کو مل کر توڑتے ہیں، مگر وہ چٹان نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس چٹان کو توڑنا اتنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر اس چٹان کو نہیں توڑیں گے تو اس چٹان سے پل بنا کر دشمن مدینہ میں گھس آئیں گے، اس لیے اس چٹان کو توڑنا بہت ضروری تھا۔ تمام صحابہ مل کر اس چٹان کو توڑ رہے ہیں، کوئی نہیں توڑ پا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میرے مشفق و مہربان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کہاں وہ چٹان ہے، اے صحابہ وہ چٹان کہاں ہے؟ صحابہ حضور کو بتاتے ہیں، حضور یہ چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں ایک تیز کودال لیتے ہیں اور اس چٹان پر مارتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان پر تیز کودال کو مارتے ہیں، وہ چٹان ٹوٹ جاتا ہے، اور اس قدر ٹوٹ جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بالکل بالوں کے مثل ہو جاتا ہے، بالکل بالوں کے مثل ہو جاتا ہے۔ وہ چٹان ایک مضبوط چٹان جو صحابہ نہیں توڑ پا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹان پر مارتے ہیں، وہ چٹان بالکل ریت بن جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیشہ کودال کو اس چٹان پر مارتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر مبارک کھل جاتا ہے، اور میری نظر حضور علیہ السلام کے شکم مبارک پر پڑتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میں اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں،
حضرت جابر فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ گھر جا کر حضرت جابر اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت جابر کی بیوی جواب دیتی ہے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک سیر جو ہے اور ایک 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جو کو پیسو اور میں بکری کے بچے کو ذبح کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لیتے ہیں اور اس 6 مہینے کے بکری کے بچے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ ماجرا ان کے 2 فرزند دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب حضرت جابر اس بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں تو ان کے دونوں فرزند دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ادھر دونوں بچوں نے دیکھا کہ میرے والد نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کو ذبح کر دیا ہے۔ اب دونوں بھائی آتے ہیں اور بڑا والا بھائی کہتا ہے کہ چھوٹے جس طریقے سے میرے والد نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے ہاں میں تجھے بھی ذبح کر دوں، ہاں میں تجھے بھی ذبح کر دوں۔ اب یہ دونوں بھائی چھت پر چلے جاتے ہیں۔ بڑا بھائی چھری لیتا ہے اور چھوٹے بھائی کے گردن پر چھری چلا دیتا ہے، گردن الگ ہو جاتی ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی دیکھتی ہے تو حیران و پریشان چیخ و پکار دیکھتی ہے، فوراً دوڑتی ہے۔ بڑا والا بھائی جو چھوٹے بھائی کو کی گردن کو کاٹ دیا وہ ڈر جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے، جیسے ہی وہ بچہ بھاگتا ہے، جیسے ہی بڑا بھائی بھاگتا ہے چھت سے گر جاتا ہے اور اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن اللہ اکبر میں قربان جاؤں اسی ایمان والی پر کہ کوئی چیخو پکار نہیں۔ دو بچوں کا لاشا سامنے ہے لیکن صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے، اور اس لیے پکڑ رکھا ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں دعوت میں آئے۔ حضرت جابر کی بیوی دونوں بچوں کی لاش کو گھر میں لے کر جاتی ہے اور چادر سے اڑا دیتی ہے۔ کوئی چیخو پکار نہیں، صبر کا دامن کس کے تھام لیتی ہیں اور کوئی چیخو پکار نہیں کرتی ہیں، کیونکہ اس لیے سوچتی ہیں کہ اگر میں چیخو پکار کروں گی تو حضور علیہ السلام کا جو آج دعوت ہے ہمارے گھر پر وہ دعوت بے مزہ ہو جائے گا۔ بالکل صبر کا دامن تھامے ہوئے ان اپنے دونوں بچوں کو، دونوں لاڈلوں کو گھر میں لے جاتی ہیں اور چادر اڑا دیتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ حضرت جابر کے دونوں فرزند بھی آپ کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھائیں، آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے جابر تمہارے دونوں فرزند کہاں ہیں؟ اپنے دونوں فرزند کو لے کر آؤ۔ حضرت جابر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں دونوں ہمارے لاڈلے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جواب دیتی ہے کہ جاؤ حضور علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بچے نہیں ہیں، کہیں کھیلنے گئے ہیں، ابھی نہیں موجود ہیں۔ حضرت جابر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے محبوب حضرت جابر کے دونوں فرزند آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت جابر کے بچوں کو آپ کے ساتھ بیٹھنا شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، بیوی چیخ و پکار کرتی ہے اور رونے لگتی ہے، چیخ مار کر رونے لگتی ہے اور سارا ماجرا سارا واقعہ بتاتی ہے حضرت جابر کو۔ حضرت جابر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں
आंसुओं के सैलाब जारी हो जाते हैं तो दर्द भरी आवाज में रोते हैं, बताओ यार वो बच्चा सब्र के पैकर, बताओ वो सब्र के कैसे पैकर थे, कैसे सब्र किए हुए थे। सामने दो लाशा, दो बेटों का लाश थे, लेकिन सब्र के दामन को मजबूती से पकड़ रखे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रोने लगते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जाबिर अपने दोनों फर्जंद को लेकर आओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों फर्जंद के लाशा को लेकर आते हैं और हुजूर के सामने रख देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि दोनों बेटे इंतकाल फरमा गए, इंतकाल कर गए हैं, दोनों बेटे मर चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवारों, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिब्रील मेरे महबूब से फरमा दो, मेरे महबूब मुझसे दुआ करे, मैं बेटे को जिंदा कर दूंगा। रब फरमाता है, महबूब तुम मुझसे दुआ तो करो, मैं हजरत जाबिर के बेटे को जिंदा कर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाते हैं और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत खाते हैं, खाना तनावुल फरमाते हैं और सहाबा कराम भी तनावुल फरमाते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस 6 महीने के बच्चे को जो मैंने ज़िबा किया था, उस को अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, एक पूरे बस्ती में मैंने बांट दिया, लेकिन सालन ख़त्म न हुआ। दूसरे दिन फिर मैंने बांटा, सालन ख़त्म न हुआ। तीसरे दिन मैंने फिर बांटा, फिर तकसीम कर दिया, लेकिन सालन ख़त्म न हुआ। तीसरा दिन जब गुजरा तो मैं जाकर पतीला, हांडी यानी हांडी, उस ढक्कन को उठाकर देखा तो वैसे का वैसा गोश्त मौजूद था, वैसे के वैसे गोश्त मौजूद था। हजरत जाबिर हैरान और परेशान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, सारा वाक़या बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए जाबिर, अगर तुम उस हांडी के उस ढक्कन को उठाकर ना देखते तो तुम पूरी जिंदगी खाते रहते और खत्म ना होता, पूरी जिंदगी खाते रहते खत्म ना होता। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहे जो आता कर दे, जिसे चाहे जिस चीज से महरूम कर दे। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की शान पे कुर्बान, मैं हुजूर के किरदार पे कुर्बान, मैं आका के अफ़आल पर कुर्बान की जिसने हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाया, हम जैसे गुनहगार उम्मतियों के लिए मेरे आका ने आंसू बहाया। आए मैं अपने सोने नबी पे कुर्बान, ये दिल कुर्बान, ये आंखें कुर्बान, ये जान भी कुर्बान मेरे आका पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितना रोया है, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए कितना रोया है। और यही हाल मैदान महशर में होगा कि मैदान महशर का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। लोग जाएंगे हज़रत ईसा के पास याद लेकर, हज़रत ईसा फरमाएंगे मैं इसलिए नहीं हूँ। हज़रत ईसा के पास जाएंगे, वो भी मना कर देंगे, मैं इस काम के लिए नहीं मुंतखब किया गया हूँ। गुनहगार उम्मती तमाम अंबिया के पास जाएंगे, सब इनकार कर देंगे। मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान आका मालिक जन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाएंगे अना लहा, आओ मेरे पास आओ, मैं इसी के लिए हूँ, मैं इसी के लिए हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके बख्शिश करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को कितना याद करते हैं, लेकिन हमारा और आपका हाल ये हो चुका है कि हमने फरमाने मुस्तफ़ा को तर्क कर दिया है, हमने फरमाने मुस्तफ़ा को भुला दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्स दिया था, हमने उस दर्स को भुला दिया है। यार, मेरे नबी ने हमें कितना याद फरमाया, लेकिन हम अपने दिल के कानों से तो सोचें, अपने दिल के कानों से ज़रा सोचें कि हम कितना अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करते हैं, कितना हुजूर से मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करो, हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची अक़ीदत रखो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर पहरा दो। जो भी गुस्ताखियाँ करे उसके सीने पर चढ़कर लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलो, क्योंकि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं।